السلام علیکم دوستو، فہمی صدیقی انویسٹر مینیا سے آپ تمام احباب کے ساتھ ہے۔ فیس ٹو فیس ہونے کا مقصد آپ لوگوں کے ساتھ کچھ ایسی ڈسکشن کرنا ہے جو کہ بہت کامنلی آسک کوسچنس میں سے ہے ہمارے پاس، چاہے وہ پریمیم ممبرز ہوں، چاہے وہ اوپن فورمز پہ کسی جگہ ہم سے پوچھ رہے ہوں، فیس بک پہ ہوں یا ٹویٹر پہ ہوں یا واٹس ایپ کے ذریعے پوچھ رہے ہوں، تو بہت سارے لوگ یہ کامن کوسچن پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ مارکیٹ تو کسینو ہے، اس مارکیٹ میں پیسہ کمانا امپاسبل ہے۔ تو ہم آپ کو جتنے بھی ہمارے پاس اس طرح کی کوئریز آتی ہیں، اس کو نارملی جو ہمارا آنسر ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ آپ لوگ اس مارکیٹ کو کسینو کنسیڈر کرتے ہیں، جس کی وجہ سے آپ لوگ ہارتے ہیں۔ یہ مارکیٹ کسینو نہیں ہے، یہ مارکیٹ انویسٹمنٹ فورم ہے، اور انویسٹمنٹ فورم میں کام کرنے کے کچھ رولز ریگولیشنز ہوتے ہیں، کچھ قاعدے قانون ہوتے ہیں۔ اس قاعدے اور قانون کو فالو کرنا ضروری ہوتا ہے، اور اگر آپ اس قاعدے اور قانون کو فالو نہیں کریں گے تو ہمیشہ آپ کو یہ مارکیٹ کسینو لگے گی۔ کسینو میں ہمیشہ ہارتا ہے انسان، یہ بات یاد رکھیے گا۔ آئی ایم ریپیٹنگ دس ونس اگین کہ کسینو میں انسان ہمیشہ ہارتا ہے۔ کسینو ہمارے مذہب کے اعتبار سے بھی غلط ہے، لیکن انویسٹمنٹ فورم ہمارے مذہب کے اعتبار سے بھی کوئی غلط نہیں ہے، اور یہاں پہ پیسے کمانے کے لیے، پیسے کو بڑھانے کے لیے آپ جائز مین کو یوز کرتے ہوئے کام کر سکتے ہیں۔ لیکن ڈیفینیٹلی آپ اگر جوئے کی طرح کام کریں گے، کسینو کی طرح کام کریں گے، تو آپ یہاں سے ہار کر ہی جائیں گے۔ اب رہی بات یہ کہ میں اس مارکیٹ کو کسینو کیوں نہیں کہتا، اور بہت سارے جو لوگ ہیں اس مارکیٹ کو کسینو کیوں سمجھتے ہیں، اس کی ایک جو بیسک ریزن میں آپ لوگوں کو سمجھانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ کی جو خواب ہیں دن اور دن میں امیر ہونے کے، دن اور دن میں اپنی انویسٹمنٹ کو ڈبل کرنے کے، راتوں رات اپنے پیسے کو 2 گنا 3 گنا 4 گنا کرنے کے، یہ ایک ایسا وے ہے، یہ ایک ایسی خواہش ہے جو آپ کو اس مارکیٹ میں ایز اے کسینو ٹریٹ کرنے پہ فورس کرتی ہے۔ اور ونس یو ٹریٹ دس مارکیٹ لائک اے کسینو، دین کسینو وڈ ٹیل کہ یار یہ میں ہوں کیا چیز، اور پھر اس کے نتیجے میں بڑے انویسٹر تو بڑے انویسٹر، چھوٹے انویسٹر یقیناً لاس بناتے ہیں، اور پھر اس وہ لاس کو کور کرنے کے لیے اپنی پوزیشنز کو ڈبل کرتے ہیں، فیوچرز میں ٹریڈ کرتے ہیں، لیوریج یوز کرتے ہیں، مارجنل ٹریڈنگ پہ چلے جاتے ہیں، اور پھر اپنی چادر سے زیادہ پاؤں پھیلانے کی وجہ سے اس مارکیٹ کو گالیاں دیتے ہوئے اور اس مارکیٹ سے لاس بنا کے گھر جاتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور پھر اس مارکیٹ کو وہ جوا خانہ کہتے ہیں، اس مارکیٹ کو کسینو کہتے ہیں۔ سو آئی ایم ریپیٹنگ ونس اگین، دس مارکیٹ از ناٹ اے کسینو، اینڈ ونس یو اسٹارٹ ٹریٹنگ دس مارکیٹ لائک این انویسٹمنٹ فورم یو وڈ ناٹ بی ڈس اپوائنٹڈ۔ یہ بات ہمیشہ اپنی گٹھی کے ساتھ مان دیجیے گا، جب بھی آپ اس مارکیٹ کو کسینو کے طور پہ ٹریٹ کریں گے آپ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے، اور جب آپ اس مارکیٹ کو انویسٹمنٹ فورم کے طور پہ ٹریٹ کریں گے تو آپ گریجولی لرن کرنا شروع کر دیں گے، اور اس لرننگ کے بیسس پہ آپ اس مارکیٹ سے ونس اپون اے ٹائم پیسے بنانا شروع کر دیں گے، اور جب وہ سائیکل شروع ہوگا آپ نہ صرف اس مارکیٹ سے ہیپی ہوں گے بلکہ اتنا ہیپی ہوں گے کہ آپ کو شاید کوئی اور انویسٹمنٹ فورم، کوئی اور جاب، کوئی اور بزنس اس کے سامنے بہت چھوٹا لگنے لگے۔ لیکن اس کے لیے جو چیزیں ضرورت ہیں ان میں سب سے پہلی اور امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ آپ اس مارکیٹ کو ایز اے کسینو ٹریٹ نہ کریں۔ اس مارکیٹ میں آپ اس مائنڈ سیٹ کے ساتھ نہ آئیں کہ آپ نے اپنی انویسٹمنٹ کو راتوں رات ڈبل کر لینا ہے۔ اس مارکیٹ میں آپ انویسٹمنٹ فورم کنسیڈر کرتے ہوئے اپنی انویسٹمنٹ کو کریں، اور گریجولی لرن کرتے ہوئے، اس مارکیٹ سے سیکھتے ہوئے چیزوں کو اپنے لیے اور اپنے اہل خانہ کے لیے ایک فائدہ مند ٹول بنائیں۔ یہ مارکیٹ بہت اچھی مارکیٹ ہے، یہ مارکیٹ بہت اچھا کیپٹل ایونیو ہے، یہ بہت اچھا انویسٹمنٹ ایونیو ہے، لیکن ونس اگین اس مارکیٹ کو آپ نے انویسٹمنٹ ایونیو کے طور پر لینا ہے، اس مارکیٹ کو آپ نے کسینو کے طور پر نہیں لینا۔ اس بات کو سمجھانے کے لیے ایک چھوٹی سی مثال آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اور امید یہ کرتا ہوں کہ اس مثال کو نہ صرف آپ سمجھیں گے بلکہ اس مثال کو سمجھنے کے بعد اس کے اوپر عمل کرنے کی بھی کوشش کریں گے۔ اگر آپ کو میں یہ کہوں کہ اگر کسی جگہ کوئی چور جاتا ہے، کوئی چوری کرنے جاتا ہے، تو وہ کبھی یہ نہیں سوچتا کہ میں نے ہر گھر میں جمپ لگا دینی ہے اور ہر گھر سے مجھے پیسے ہی ملیں گے، ایسا کبھی بھی نہیں ہوتا۔ تو جو بھی اس مارکیٹ میں کام کرنے آتا ہے اس کو بھی ہر سٹاک میں جمپ نہیں لگانی چاہیے، سلیکٹو ہونا ضروری ہے۔ اس چور کی طرح جو ایک ٹاؤن میں، ایک محلے میں 200-500 گھروں کو چھوڑ کر صرف اس گھر میں جاتا ہے جس میں اس کی ایکسپیکٹیشن ہوتی ہے کہ وہ یہاں سے پیسے
کمائے گا, یہاں سے وہ کچھ لے کر نکلے گا. اب وہ ریکی کرتا ہے, ایک ریسرچ کرتا ہے, اس ریسرچ کی بیسس پہ 300-400-500 گھروں کو چھوڑ کر صرف وہ ایک گھر میں جاتا ہے جس میں اس کی ریوارڈ کی کنڈیشن زیادہ ہوتی ہیں. آپ نے بھی اس اسٹاک میں انٹری لینی ہے جس میں ریوارڈ زیادہ ہو. اب اسی چور کو دیکھ لیں, جب بھی وہ کسی گھر میں چوری کرنے جاتا ہے تو وہ صرف یہ نہیں دیکھتا کہ اس مارکیٹ, اس گھر میں سے مجھے کیا ملے گا, وہ یہ دیکھتا ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ میں اس گھر میں غلط ہو جاتا ہوں تو کیا ہوگا میرے ساتھ, کہیں ایسا تو نہیں کہ میں پکڑا جاؤں گا. اور پھر وہ ڈیفینیٹلی یہ بات سوچے گا کہ اگر میں پکڑا جاؤں گا تو کیا جو رسک میں لینے جا رہا ہوں, 2 سال کی قید, 3 سال کی قید, 5 سال کی قید, 6 مہینے کی قید, کیا اس سے زیادہ مجھے پیسے ملیں گے یا اس سے میرا زیادہ فائدہ ہوگا یا نہیں ہوگا. آپ کو بھی یہ سوچ رکھنی ہے, اور آپ کو یہ سوچ اس لیے رکھنی ہے کہ یہ پیسہ جو آپ اس مارکیٹ میں لگا رہے ہیں وہ کسی چور کا نہیں ہے, وہ آپ کا اپنا ہے. تیسری بات اسی چور سے ریلیٹڈ کرنے جا رہا ہوں کہ وہ جو تھیف ہے, وہ جو چور ہے, وہ کبھی بھی اکیلے نہیں جاتا. وہ یہ ضرور سوچتا ہے کہ میں اس گھر میں, اس بلڈنگ میں, اس دفتر میں چوری کرنے جا رہا ہوں, اس دفتر کی جو میں نے ریسرچ کی ہے اس کے حساب سے مجھے اتنا ریوارڈ مل سکتا ہے, اتنے پیسے میں کما سکتا ہوں, اور جو میں رسک رکھ رہا ہوں وہ کہیں ایسا ان ریئلسٹک نہ ہو. باہر وہ 2 بندے کھڑے کر دیتا ہے اور وہ یہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ بھائی اگر کوئی غلط کام ہو جائے تو مجھے بتا دینا, میں یہاں سے بھاگ جاؤں گا. کیونکہ سارے ریسرچ کرنے کے باوجود, اس چور کو یہ پتا ہونے کے باوجود کہ اس گھر میں کوئی بندہ نہیں ہوگا اس ٹائم میں, اس گھر میں پیسے بھی اتنے موجود ہیں, میرا رسک بھی بہت کم ہے, میرا ریوارڈ بھی بہت کم ہے, وہ آل ان نہیں ہوتا. تو آپ نے بھی کبھی آل ان نہیں ہونا. اب وہ جو باہر 2 بندے کھڑے کر کے جاتا ہے ان کو یہ بتا کے جاتا ہے کہ بھائی اگر کوئی غلط چیز دیکھو, کوئی ایسی چیز دیکھو جو میرے لیے خطرناک ہو, ہمارے لیے خطرناک ہو, تو مجھے بتا دینا, میں بھاگ جاؤں گا. تو آپ نے رسک مینجمنٹ ضرور کرنی ہے, آپ نے اسٹاپ لاس کو عزت ضرور دینی ہے. جس طرح ہمارے بی بی نواز شریف اور ان کی بیٹی مریم نواز بار بار کہتی ہے نا, ووٹ کو عزت دو, تو آپ نے اسٹاپ لاس کو عزت دینی ہے, آپ نے رسک مینجمنٹ کو عزت دینی ہے. اگر آپ رسک مینجمنٹ کو عزت نہیں دیں گے تو ہو سکتا ہے کہ آپ اس چور کی طرح پکڑے جائیں, اور یہ کبھی بھی آپ کے لیے فیزیبل نہیں ہوگا. سو جس طرح چور ایک چوری کرنے سے پہلے بہت ساری ریسرچ کرتا ہے, ایک ٹاؤن میں 500-700 گھروں کو چھوڑ کر صرف ایک گھر میں جاتا ہے, اسی طرح آپ نے بھی کرنا ہے. 300-500 اسٹاکس کو چھوڑ کے اس اسٹاک میں انٹری لینی ہے جس میں آپ سمجھتے ہیں کہ اس سے آپ کو پیسہ ملے گا. آپ نے جب بھی ساری ریسرچ کرنے کے باوجود جانا ہے تو آپ نے یہ ضرور خیال رکھنا ہے کہ میرا رسک اور ریوارڈ کیا ہوگا, اور ڈیفینیٹلی آپ کا رسک اس ریوارڈ سے کم ہونا چاہیے. یعنی اگر آپ 2 سال کی قید میں چلے جاتے ہیں, 6 مہینے کی قید کے لیے پکڑے جاتے ہیں, تو یقیناً آپ پھر کوئی 2-4 کروڑ کے لیے تو جائیں گے نا کہ بھائی چلو کچھ مل جائے گا تو مجھے فائدہ ہوگا. اسٹاپ لاسز کو ضرور رسپیکٹ دینی ہے, باہر 2 بندے ضرور کھڑے کرنے ہیں تاکہ اگر کوئی گڑبڑ ہو جائے, یہ پتہ ہونے کے باوجود کہ یہ خالی گھر ہے, یہ دفتر خالی ہے, اس میں اتنے پیسے ہیں, کوئی چوکیدار نہیں ہے, لیکن آپ نے اپنا چوکیدار ضرور کھڑا کرنا ہے, اور وہ چوکیدار آپ کو ضرور بتائے کہ آپ نے کب باہر نکلنا ہے. تو رسک مینجمنٹ کے ساتھ کام کیجیے, اس مارکیٹ کو کبھی کسینوں کے طور پر ٹریٹ نہ کیجیے. انشاءاللہ دوبارہ آپ کے ساتھ, آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اسی طرح کی کوشش کریں گے کہ چیزیں آپ لوگوں کے ساتھ ڈسکس کرتے رہیں, اور آپ لوگوں نے ہمارے لیے اپنی دعاؤں میں ہمیشہ جگہ رکھنی ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.